اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 23 ستمبر 2021 ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ جمعرات کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق یورپی یونین اور پاکستان سے ہے کہ یورپی کمیشن نے پاکستان کا GS+ کا درجہ برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ برسلز میں یورپی یونین اور پاکستان جوائنٹ کمیشن کے درمیان مشاورت ہوئی، جس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور جائزہ لینے کے بعد یورپی کمیشن نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کا GS+ کا درجہ برقرار ہے۔ واضح رہے کہ یورپی یونین نے 2013 میں پاکستان کو GS+ کا درجہ دیا تھا، جس پر 1 جنوری 2014 سے عمل درآمد شروع ہوا تھا۔ اسپین میں کرونا وبا کے آغاز سے لے کر اب تک 49,40,824 افراد مرض سے متاثر ہوئے ہیں اور اسپین میں اموات بھی اسی عرصہ میں 86,085 ہو چکی ہیں۔ وبا کے آغاز سے لے کر اب تک کاتالونیا میں 23,850 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں ہسپتالوں اور صحت کے مراکز میں 15,243 اموات ہوئی ہیں۔ اسپین کے کنگ فلیپے نے آج آتش فشاں سے متاثرہ لا پالما کے علاقے کا دورہ کیا۔ کنگ آف اسپین آتش فشاں کے پھٹنے کی وجہ سے اپنے گھروں سے انخلا کرنے والے افراد سے بھی ملاقات کی۔ کنگ فلیپے کے ہمراہ ان کی اہلیہ شہزادی لیتیسیا اور وزیر اعظم پیدرو سانچز بھی تھے۔ کناریہ جزائر کی حکومت کے جنرل ڈائریکٹوریٹ نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ آتش فشاں پھٹنے کے بعد فضا میں پھیلنے والی راکھ سے بچیں، کیونکہ یہ آنکھوں اور سانس کی تکلیف کا باعث بن سکتی ہے اور اس سے لوگ جلدی امراض کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ عوام سے مزید کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور ناک اور منہ کو ماسک سے ڈھانپیں اور آنکھوں کے لیے چشمہ استعمال کریں۔ اس عرصے میں کھلی فضا میں ورزش سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اسپین کے آئس لینڈ کناریہ میں آتش فشاں پھٹنے کے بعد متاثرہ علاقے لا پالما میں ماہرین نے بتایا ہے کہ لاوا 4 میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھتا ہے اور گزشتہ رات اس نے 15 میٹر کا فاصلہ طے کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق آتش فشاں پوری طرح آگ برسانے میں مصروف ہے اور لاوا مسلسل نکل رہا ہے۔ آئس لینڈ کناریہ کی حکومت لا پالما میں آتش فشاں کے پھٹنے کی وجہ سے اپنے گھروں سے انخلا کرنے والے افراد کی رہائش کے لیے 73 خالی مکانات خریدے ہیں اور دیگر تیار شدہ خالی گھروں کو رہائشیوں کی رہائش کے قابل بنانے کا عمل جاری ہے۔ کاتالونیا کے محکمہ ہیلتھ نے تسلیم کیا ہے کہ 69,000 سے زائد ویکسین اعداد و شمار میں لاپرواہی کی وجہ سے ایکسپائر ہو چکی ہیں۔ سیکرٹری پبلک ہیلتھ کارمن کابیسا نے بتایا کہ ایکسپائر ہونے والی ویکسین کی کل تعداد 69,129 ہے۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے والی 57% خواتین کو ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اعداد و شمار گزشتہ سال 6,500 خواتین مسافروں پر کی گئی ایک اسٹڈی میں سامنے آیا ہے۔ اسٹڈی میں بتایا گیا ہے کہ 57% خواتین کو گزشتہ 2 سالوں میں پبلک ٹرانسپورٹ کے دوران ایک بار ضرور ہراسانی کا شکار ہونا پڑا ہے۔ اس اسٹڈی کا اہتمام انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اور میٹروپولیٹن اسٹڈیز آف بارسلونا نے کیا تھا۔ بارسلونا میں بڑے پیمانے پر پارک گاڑیوں کے اندر چوری کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں اور اس ضمن میں بہت ہی منظم گروپ کام کر رہے ہیں جو چند منٹوں میں واردات کرنے کے ماہر ہیں۔ اکثر گاڑیوں میں چوریوں کے لیے شیشے توڑ دیتے ہیں۔ بارسلونا گیراج گلڈ نے خبردار کیا ہے کہ مجرم کار پارکوں تک اس لیے رسائی کرتے ہیں تاکہ وہ تیزی سے اور بغیر رکاوٹ کے واردات کر سکیں، اور مزید کہا ہے کہ گاڑی میں کبھی بھی اپنی کوئی قیمتی شے مت چھوڑیں۔ بارسلونا کی ایک عدالت نے نام نہاد انجیلی بشارتی ریٹائرڈ پادری کو ایک نابالغ کے ساتھ جنسی زیادتی کے جرم میں 4 سال قید کی سزا سنائی ہے، جب نابالغ کی عمر 6 اور 10 سال کے درمیان تھی۔ عدالت نے ملزم کو جیل بھیج دیا ہے۔ اس کے علاوہ ملزم کو نابالغ کو زر تلافی کے طور پر 5,000 یورو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو قسطوں میں ادا کیا جائے گا کیونکہ پادری کی پینشن 800 یورو ماہانہ بنتی ہے۔ بارسلونا کے رنگ روڈ روندا لیترال پر پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کر لیا جن کی گاڑی سے پستول برآمد ہوئے۔ دونوں گرفتاریاں
ایک چیک پوسٹ پر چیکنگ کے دوران عمل میں آئی۔ ملزمان نے چیک پوسٹ سے فرار ہونے کی بھی کوشش کی تھی۔ گرفتار ہونے والے دونوں افراد اٹالین نیشنلٹی کے ہیں۔ اسپین کے آئس لینڈ مایورکا کے شہر ماناکور میں پولیس نے اس شخص کو 4 گولیاں مار دی جو ایک پولیس آفیسر پر چاقو سے حملہ آور ہوا تھا۔ پولیس نے حملہ آور کی ٹانگ میں 3 گولیاں ماری جبکہ ایک گولی اس کے پیٹ میں لگی۔ حملہ آور کو زخمی ہونے کی وجہ سے اسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ حملہ آور کے بارے میں پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ وہ بے حد پریشان ہے اور خودکشی کی دھمکی دے رہا ہے۔ حملہ آور کی حالت ہسپتال میں سیریس ہے۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا کے شہر لریدا میں الیکٹرک سکوٹر سے ٹکرا کر پیدل چلنے والی ایک 78 سالہ خاتون ہلاک ہو گئی۔ ہلاک ہونے والی خاتون زخمی ہونے کی وجہ سے ہسپتال میں داخل تھی۔ یہ حادثہ لریدا میں ایونیدا کاتالونیا پر پیش آیا تھا۔ ٹکر کے نتیجے میں الیکٹرک سکوٹر سوار بھی گرنے سے زخمی ہو گیا تھا۔ بارسلونا کے متصل ڈسٹرکٹ ہاسپٹال دی یوبریگت میں پولیس موسس دے اسکواڈرا نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے پولیس پر خطرناک کتوں اور چاقو سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ 23 سالہ ملزم ہسپانوی شہری ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گریل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا کے شہر لریدا میں پولیس نے ایک 35 سالہ ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے جس نے ایک سائیکل سوار کو ٹکر ماری تھی اور وہ زخمی ہو گیا تھا اور اس کی حالت نازک ہے اور وہ ہسپتال کے ICU میں داخل ہے۔ ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا تو اس کا ڈرگ ٹیسٹ کیا گیا تو اس کے نشے کا لیول ڈبل تھا اور وہ سائیکل سوار کو ٹکر مار کر بھاگ رہا تھا۔ باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جعلی کرونا رپورٹ تیاری کا انکشاف ہوا ہے جس کے بعد FIA نے لیبارٹری کے انچارج سمیت 6 افراد کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ FIA کے چھاپے کے دوران مسافر سے 2 کرونا رپورٹس برآمد ہوئی۔ مسافر کے پاس کرونا پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں قسم کی رپورٹ موجود تھی۔ اسلام آباد سے لندن جانے والی پرواز میں مسافر خاتون دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی۔ ایئرپورٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ کپتان نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے تاشقند ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ پرواز BA 260 اسلام آباد سے گزشتہ رات لندن کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسافر کئی گھنٹے تاشقند ایئرپورٹ پر پھنسے رہے۔ افغانستان سے 20 سال بعد نیٹو افواج کی اچانک انخلا کے بعد ان کی مدد کرنے والے افغانی باشندوں کو برطانیہ نے مایوس کر دیا ہے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ہر افغانی کو پناہ نہیں دے سکتے۔ اس حوالے سے برطانیہ کے وزیر دفاع جیمز ہیپی نے کہا ہے کہ 20 سالہ جنگ کے دوران فوج کی مدد کرنے والے ہر افغان شہری کو بطور مہاجر قبول نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب نے وزٹ ویزے کی میعاد میں توسیع کر دی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سفری پابندیوں کے استعمال نہ ہونے والے ویزوں میں توسیع کی جائے گی۔ ویزوں میں توسیع خودکار نظام سے کی جائے گی۔ لیتھوینیا کی وزارت دفاع نے چینی فون استعمال کرنے والے اپنے شہریوں سے اپنے فون پھینک دینے اور نئے چینی فون خریدنے سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ ریسرچر نے نشاندہی کی ہے کہ شوامی فون میں سینسرشپ کے آلات لگے ہوئے ہیں جبکہ ہواوے کا ایک ماڈل سائبر حملوں کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ ہواوے نے کہا ہے کہ کسی بھی صارف کا ڈیٹا باہر نہیں بھیجا جا سکتا۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ دنیا بھر میں کرونا ویکسین کی 6 ارب سے زائد خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ میڈیا کے مطابق کرونا ویکسین کی 5 سے 6 ارب تک خوراکیں مکمل ہونے میں 29 دن لگے ہیں۔ بھارت میں کرونا ویکسین کی 826 ملین اور امریکہ میں 386 ملین خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ ویکسین کی 6 ارب خوراکوں میں سے قریباً 40% چین میں لگائی گئی ہیں۔ سوشلسٹ پارٹی کی رہنما اور قانون دان اریکا توری گروسا کو ہسپانوی وزارت خارجہ کے سیکریٹریٹ برائے بین الاقوامی تعاون میں بطور مشیر تعینات کر دیا گیا ہے۔ اریکا اس سے قبل منسٹری آف امیگریشن کے مشیر کے عہدے پر فائز تھی۔ سوشلسٹ پارٹی کے رہنما محمد اقبال چودھری اور حافظ عبدالرزاق نے اریکا کو نیا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اسپین کے زیر اہتمام
پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی 33ویں سالگرہ کی تقریب بارسلونا کے ذیشان ریسٹورنٹ میں منائی گئی، جس میں سندھ کے وزیر سعید غنی کے بھائی فہد غنی مہمان خصوصی تھے۔ صدارت چودھری اشتیاق نے کی۔ تقریب سے پاکستان پیپلز پارٹی اسپین کے صدر چودھری اشتیاق چودھری، سینئر رہنما چودھری ساجد گوندل، حافظ عبدالرزاق، میاں عبدالرؤف ارائیں، پروفیسر طاہر اور مہمان خصوصی فہد غنی نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری شہید بھٹو اور شہید رانی کے سیاسی ورثے کے حقیقی وارث ہیں، اور اسی ورثہ کی بدولت ہی پاکستان کے محروم طبقات کی مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور بے انصافی کو روکا جا سکتا ہے۔ مانچسٹر یونائٹڈ جوائن کرنے والے کرسٹیانو رونالڈو سب سے زیادہ آمدنی حاصل کرنے والے فٹ بالرز کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گئے۔ گزشتہ سال کے ٹاپ فٹ بالر میسی دوسرے نمبر پر چلے گئے ہیں۔ کرسٹیانو رونالڈو اس سال $125 ملین یعنی 21 ارب روپے کے لگ بھگ کمائیں گے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ خبرنامہ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، اگر پروگرام پسند آئے تو دوستوں میں شیئر کریں۔ آپ اسے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوستوں میں شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کیجیے۔ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے اور ہماری اس محنت کا انعام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمیں آخرت میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار اور شفاعت نصیب فرمائے اور پوری دنیا کو کرونا وائرس سے نجات دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔